بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زیبو وائس۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلے جی آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ناول کا نام ہے شہر خیال و خواب اور رائٹر کا نام ہے نور بانو مہجور۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ خدا محبت ہے اور محبت خدا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، اس کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب سمجھ آئی تو وقت اور حالات نے ہر قدم پر اس کی نفی کی۔ جب محبت تو اس درجہ بلند اور عرفہ تھی تو لوگ نفرتوں کا پرچار کیوں کرتے ہیں، محبت کا نفرتوں کا لبادہ کیوں پہنا دیتے ہیں۔ اس وقت میں پرائمری اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ میری نگاہ ہر چیز پر گہری پڑتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور میں چچی پھپھو مومانی کے رحم و کرم پر ڈال دی گئی تھی۔ میری دادی نابینا اور دادا بوڑھے ہو گئے تھے۔ جوان بیٹے کی موت نے ان سے آنکھوں کی روشنی چھین لی تھی، مگر دادی جان مجھے بہت چاہتی تھیں۔ زیادہ تر میں دادی کی گود میں ہی رہتی تھی۔ دادا کا گھر بہت بڑا تھا، اس میں بہت سے کمرے تھے۔ دادا نے درمیان سے 2 دیواریں اٹھا کر ان کے 3 پورشن بنا دیے تھے۔ ہر پورشن میں 3 کمرے، 2 باتھ روم اور 1 اسٹور اور بڑا سا کچن تھا۔ مکان کے آگے بڑا سا لان مشترکہ تھا جہاں نیم آم میسر اور بادام کے تنہ درخت کنارے کنارے کسی پاسا کی طرح سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے بعد پھولوں کی کیاریاں اور نرم ریشمی سبزہ تھا۔ نیچے چچی مومانی اور دادا رہتے تھے اور پھپھو اور تایا تھے۔ میرا یعنی دادا دادی کا پورشن آخر میں تھا۔ بھرا ہوا گھر، بچوں کی فوج اور ملازمین سے ہر وقت خوشگوار ہلچل رہتی تھی۔ ان سے گلابوں، موتیا اور رات کی رانی کی خوشبو سے پوری کوٹھی مہکتی رہتی تھی۔ جب موسم آتا تو دادا پھولوں کی کیاریوں کے آگے سبزیاں لگا دیتے تھے۔ گھر کے آگے ایک پختہ اور چوڑی سڑک تھی جس پر ہر لمحہ ٹیکسیاں اور بسیں دوڑتی بھاگتی رہتی تھیں۔ شام کو دادا، ابا اور دادی جان لان میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہیں پر چائے پیتے تھے اور میں گھر کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی، شور مچاتی پھرتی تھی۔ پھپھو کو دادا نے اپنے سسرال رخصت کر دیا تھا، مگر وہ 1 سال بھی نہ گزار سکیں اور لڑ جھگڑ کر آ گئیں، پھر واپس سسرال نہ گئیں۔ شریف لوگ تھے اس لیے انہوں نے کچھ نہ کہا اور بیٹے کو بھی بھیج دیا۔ اس طرح دادا نے اوپر کا پورشن پھپھو کو دے دیا۔ دادا کے دکانوں اور مکانوں کا کرایہ بھی آتا تھا جس سے ان کا خرچ چل رہا تھا۔ وہ کسی بیٹے اور بھائی کے محتاج نہیں تھے۔ ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی جو سارا کام کرتی تھی۔ کھانا پینا البتہ ایک ساتھ تھا اور سب ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اتنی رواداری ابھی باقی تھی۔ پھوپھا جی کے ڈی اے میں ملازم تھے۔ سارا عملہ ان کے ایمانداری اور محنت کا متعارف تھا اور ان کی عزت کرتا تھا۔ ایک بار قرعہ اندازی میں ان کا نام 200 گز کا ایک پلاٹ نکل آیا۔ بس یہی تمام عمر کی ایمانداری کا صلہ تھا۔ جس قدر نیک اور کم آمیزہ پھوپھا تھے اسی قدر تیز مزاج اور ہنگامہ پروسا پھوپھی جان تھیں اور دادا جان بھی ان کی بد زبانی سے پریشان رہتے تھے۔ میری ٹریجڈی یہ تھی کہ میری پیدائش پر امی کا انتقال ہو گیا۔ میں ابھی 4 سال کی تھی کہ ابو جان بھی ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح میں تنہا رہ گئی۔ جوں جوں وقت آگے جا رہا تھا میرا شعور آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں بھی اچھی بری چیز تیز کرنے لگی تھیں۔ میں نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اس دنیا اور اس کے اطراف کے ماحول کو دیکھا تھا۔ اپنی پھپھو چچی مومانی کی مسلط امیز نظریں بھی دیکھی تھیں۔ فی الحال تو مجھے ان کا دانستہ یا نادانستہ توجہ ہی مل رہی تھی۔ ہاں، میں اسی توجہ ہی کہوں گی، وہ بھی مسلط میں لپٹی ہوئی، ورنہ محبت تو مجھے صرف اپنے دادا جان اور دادی امی کی ملی تھی، یا پھر وہ ننھے منھے دوست، کینہ اور غرض سے پاک فرشتے، پھپھو چچی اور ماموں تایا کے معصوم اولادوں کی شکست جن کا کھیل اور مصروفیت میرے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، یا کبھی کبھی میرے رشتے کا امزاج جویریہ ناصر آ جاتی تھیں۔ وہ میری ہم مذاق، ہم ذوق اور ہم خیال تھیں، بڑی مخلص اور محبت کرنے والی لڑکی جو میری پکی سہیلی بن گئی تھی۔ جو میں بڑی ہوتی گئی چچی مومانی اور پھپھو کا رویہ بدلتا گیا۔ ان کی توجہ کم ہوتی جا رہی تھی، خصوصاً ان کے جوان ہوتے بیٹے ان کی نگاہوں کے حصار میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ تب ہی مجھے معلوم ہوا کہ ماموں کے بیٹے ریحان سے میں منسوب تھی اور یہ میرا انتخاب دادا جان نے ماموں اور مومانی کی خواہش پر کیا تھا۔
रेहान एक खूबरू हंसमुख लड़का था जो बचपन से मेरा साथी और दोस्त था। उस वक्त से जब मैं जानती भी नहीं थी कि रिश्ता और निस्बतन क्या चीज़ होती है, मगर जब मालूम हुआ तब से उसकी कुर्बत मुझे अच्छी लगने लगी। पता नहीं ये बात उसे भी मालूम थी कि नहीं, मगर मैंने महसूस किया कि घर में सबकी निगाहों के ज़ाविये बदल गए थे। हर लम्हा उठते बैठते चलते फिरते उनकी निगाहें मेरी तरफ निगरां रहने लगी थी और उन्होंने अपने बेटों को इतना मसरूफ़ और मशगूल कर दिया था काम और पढ़ाई में कि उन्हें किसी तरफ देखने की भी फुर्सत ना थी। ये महज इसलिए था कि कहीं उनके जवान होते बच्चे मेरी तरफ माइल ना हो जाएं, क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह खूबसूरत और मासूम थी, जिसका एहसास कई बार मुझे जवेरिया ने दिलाया था, और ये कि इसका कोई बड़ा भाई नहीं था, वरना वो मुझे अपनी भाभी बना लेती। उसका इज़हार वो कई बार कर चुकी थी, मगर मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि मेरी निगाहें उन दिनों ज़मीन पर नहीं आसमानों पर थीं और मैं अपने लिए एक रोशन सितारा मुंतखब कर चुकी थी। मालूम नहीं वो मेरे मुकद्दर का सितारा था भी कि नहीं। बहरहाल ऐसा समझना मेरा हक़ भी था, क्योंकि ये निस्बत मेरे मरहूम अब्बू, दादा जान, दादी अम्मी और मामू चचा की मौजूदगी में करार पाई थी। फिर मैं इससे किस तरह दस्तबरदार हो सकती थी। रेहान मेरा बड़ा ख्याल रखता था। जब तक कि मैंने मैट्रिक नहीं किया था वो बराबर मेरी स्टडी में मदद करता था। मैं हिसाब और इंग्लिश में कमज़ोर थी। वो बड़े अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाता था, मुझे किताबें ला कर देता, नोट्स तैयार कराता, फिर मेरे साथ लूडो खेलता। अक्सर फैज़ी, रेहान, मुनव्वरा, शकील और ज़ारा वगैरह खेल में शरीक हो जाते थे और खूब शोर मचाते थे। मैं इंटर में पढ़ रही थी और रेहान ने बीए का इम्तिहान दिया था। पता नहीं क्यों उन दिनों वो कुछ बदमिजाज सा हो रहा था। इसका सबब शायद ये हो कि वो कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। घर में सबके साथ मिल बैठने का उसे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोमानी जान ने उसे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया था, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था। मेरे दिल में उसे देखते ही उबाल सा उठने लगा। कभी गुस्सा आ जाता और कभी उसकी बातों पर प्यार आने लगता। वो एक छुट्टी का दिन था। सब लोग टेरेस पे बैठे कैरम खेल रहे थे। मैं और फैज़ान पार्टनर से, दूसरी तरफ ज़ारा और रेहान थे। खेल बड़ी महारत से हो रहा था। हंसी मजाक, कह कहे, छेड़छाड़ में गुटों की कटाकट दिलचस्प होती जा रही थी। मैंने हमेशा यही कोशिश की थी कि रेहान कभी ना हारे। जब हम अकेले लूडो खेलते थे तब भी मैं यही चाहती थी कि रेहान जीत जाए, और मैं कसदन उससे हार जाती थी। वो मेरी तरफ हैरानी से देखता और कुछ कहते कहते रुक जाता। आज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन गई थी। वो दोनों हारने लगे थे और मेरी जीत यकीनी थी, क्योंकि कॉइन मेरी रेंज में आ गई थी और मैंने अचानक कैरम पर हाथ मारकर खेल का पांसा पलट दिया। गोए में एक शोर के साथ मुंतशिर हो गई। सब लोग हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। तुमने क्यों हाथ मारा? रेहान ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। बस मेरी मर्ज़ी। मैं रेहान को सिर्फ देख कर रह गई। जवेरिया, फराह, शकील और मुनव्वर सिर्फ इस दिलचस्प खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। रूबी, ख्वाह तुमने हमारा खेल ख़राब कर दिया। फैज़ी ने कहा, मैं जानता हूँ रूबी कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझने लगी हो। बस आज से सारे खेल बंद। ये कहकर रेहान एक झटके से उठा, कुर्सी पीछे धकेली और धम धम करता बाहर चला गया। मैं आंसू भरी आंखों से उसको गुस्से में जाता देखती रही। मेरे दिल को सख्त धचका पहुंचा। सबकी शकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। जवेरिया और ज़ारा का मूड भी ख़राब हो गया था। उसने कहा, रूबी, ख्वाह तुमने सारा खेल ख़राब कर दिया। कितने अरसे के बाद हम इकट्ठे हुए थे। ज़ारा को तीवड़ियों पर पड़े हुए बल मुझे और गुस्सा दिला रहे थे। जवेरिया को भी मेरा इस तरह सबको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता था। उसने पूछा, रूबी डियर, आखिर तुमने जीती हुई बाजी क्यों हार दी? हाँ, मैं जीती हुई बाजी हार दी। मैं जैसे फट पड़ी। मैं यही चाहती थी कि ज़िंदगी भर किसी से ना जीतूं और हारती रहूं। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। ज़ारा, फराह, फैज़ी और जवेरिया सरपटाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर ज़ारा और जवेरिया उठकर मेरे शाने पर हाथ रखकर नरमी से बोले, रूबी प्लीज़, मेरा मतलब तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, वरना हम सब तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये झूठ है, गलत है।
مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، سب نفرت کرتے ہیں۔ میں روتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ دروازہ بند کر کے خوب روئی۔ ریحان کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کے بعد سے میں نے سب کے ساتھ کھیلنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا بند کر دیا۔ البتہ کبھی کبھی جویریہ مجھ سے ملنے آ جاتی تھی اور ہم لان میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ ریحان اپنے رویے کی مجھ سے آ کر معافی مانگے گا اور ساتھ میں کھیلنے کی آفر دے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ کبھی سامنا بھی ہو جاتا تو نگاہیں چرا لیتا، جیسے اس نے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا ہو مجھ سے۔ میرے اندر جیسے آگ سی اتر کر مجھے جلانے لگی تھی۔ مجھے اپنے سے زیادہ ان بزرگوں پر غصہ آتا تھا جنہوں نے ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے میں اتنی عجلت سے کام لیا تھا۔ میرے دل کے اندر سے خیال کو ہٹا کر حالات کو اپنی مرضی پر موڑ دیا تھا۔ یہ نہیں سوچا کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، بچے جوان بھی ہوتے ہیں، ان کے مزاجوں میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، اور یہ تبدیلی آ گئی تھی۔ ریحان کے علاوہ گھر کے ہر فرد کی نگاہیں بدل گئی تھیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میری دادی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ دادا جان کی دوسری بیوی تھی، جبکہ انہوں نے سب کو بے دریغ محبتیں بانٹی تھیں۔ چند ماہ یا چند سال سب کے کہنے سننے پر ممانی، چچی اور پھپھو نے میرا خیال رکھا تھا۔ اگر کپڑے گندے میلے ہوتے تو انہیں مجبوراً نوکرانی سے کہہ کر مجھے نہلانا دھلانا پڑتا تھا، صاف کپڑے پہنانے پڑتے، میری خوراک کا خیال کرنا پڑتا، کیونکہ دادی دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف گود میں لے کر ٹٹول کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ میرے بال چکٹ رہے ہیں، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، ہاتھ پاؤں گندے ہیں تو آوازیں دینے لگتی، ارے روحی جامی، ارے دلہن ذرا بوا سے کہہ کر بی بی کو غسل کرا کے کپڑے بدلو، اور بیٹی گندی ہو رہی ہے۔ جب میں 7-8 سال کی ہوئی تو خود ہی مجھے نہانے دھونے اور کپڑے بدلنے کا شعور آ گیا۔ پھر میں نے کسی چچی، ممانی، پھپھو، نوکرانی کو اپنے بدن کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میں چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی باتیں سوچنے لگی تھی، محبت اور نفرت کا فرق نکالنے لگی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کون مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔ تبھی مجھے احساس ہوا تھا کہ چچی، ممانی اور پھپھو میری نیک دل اندھی دادی کے کن نظروں سے دیکھتی تھیں، ان کی باتوں پر کتنا برا منہ بناتی تھیں، اور نوکرانی کو اشارے سے منع کر دیتی تھیں کہ انہیں بولنے دو، تم اپنا کام کرو۔ پھر میں اور بڑی ہوئی تو اپنی دادی کے سارے کام خود کرنے لگی، حتیٰ کہ کھانا بھی خود ہی جا کر دادی کو کھلاتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے ہانڈی سے دال سالن دادی کے لیے نکالا تو فوراً چچی یا ممانی آ گئی اور کٹیلے لہجے میں کہنے لگی، اے بچی، کیا میں تمہاری دادی کے کھانے میں زہر ملا دوں گی؟ ادھر ہنڈیا اتری اور بوتل کی جھن کی طرح تم آ گئی نکالنے، سارا روغن اور صاف بوٹیاں نکال کر رکھ لیتی ہو، تلچھٹ رہ جاتی ہے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے فوراً 2 پیالہ فریج سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا اور بولی، دیکھیں اس میں کون سا روغن اور بوٹیاں ہیں، میں صرف ایک بوٹی نکالتی ہوں اور دادی کو ریزہ ریزہ کر کے زبردستی کھلا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے تو انہیں بالکل ہی روغن کھانے کو منع کیا ہے، اس لیے اوپر کا تار ہٹا کر نکالتی ہوں۔ ممانی جان، آپ اطمینان رکھیں، کل سے میں دادی کو علیحدہ سوپ بنا کر دوں گی، آپ کی ہانڈی میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے پیالہ ہانڈی میں پلٹ دیا اور چلی آئی۔ او ہو، بڑا اترارا ہے اس پالش بھر کی لونڈیا کو، ممانی کی آواز پیچھے سے آئی۔ میرے دادا کے پاس بہت پیسہ تھا، اگر وہ چاہتے تو اپنا خانسا ماں رکھ کر اپنی مرضی کے کھانے پکوا کر کھاتے، مگر وہ سب کی محبت میں غرق تھے اور ایک ساتھ میز پر سب کے ساتھ کھانا کھا کر بہت خوش و نہال ہوتے تھے، مگر انہیں اندر کا پتہ نہیں تھا، اور میں یہ سب کچھ انہیں بتا کر ان کے خواب توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر اتنا ضرور کیا کہ مرغی اور بکری کے پائے منگوا کر میں نے دھو دھا کر اسے پیکٹ بنا لیا اور فریج میں رکھ دیے۔ ایک پیکٹ نکال کر میں دادی امی کے لیے سوپ بنا لیتی تھی۔ میری پورشن میں بہت خوبصورت کچن تھا۔ اس دن مجھے دادی کے لیے سوپ بناتے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک تو یا سلائس ان کے لیے سینک دیتی تھی یا 2 پھلکے گرم گرم پکا کر انہیں کھلا دیتی تھی۔ ایک دن دادا جان نے پوچھ ہی لیا، بیٹا تم یہاں کیوں پکاتی ہو؟ دادا جان، ڈاکٹر نے دادی کے لیے سوپ بتایا ہے، وہاں جو ہانڈی سب کے لیے پکتی ہے اس میں روغن برابر کا ہوتا ہے اور مرچ مسالہ بھی کہاں تک اسے نتھار سکتی ہوں، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ سوپ یہاں بنا لیا کروں، آخر مجھے بھی تو کچھ آنا چاہیے۔ کیونکہ دادی امی، میں نے ہنس کر دادی کی طرف دیکھا جو حیرانی سے میری طرف منہ کیے کھڑی تھی اور اپنی
بے نور آنکھوں سے گویا میرے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میری بات پر انہوں نے بھی مسکرا کر تائید بھی گردن ہلا دی اور دادا جان کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ دادی امی کو شاید اندازہ تھا کہ ان کی ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن ان کی بہوؤں کو ناگوار گزرتا ہے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے کہا بھی کہ بیٹا، جو سب کھاتے ہیں وہی مجھے بھی دے دیا کرو، خواہ خواہ تم جان ماری کیوں کرتی ہو؟ میں چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ حالانکہ چچا پھپھو ان کی کوکھ سے نہیں سہی مگر وہ انہیں اپنی اولاد ہی سمجھتی تھی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تھیں تو بہت پیاری تھیں۔ سب کہتے تھے کہ دادی امی کی آنکھیں بڑی حسین تھیں، سارا خاندان انہیں پسند کرتا تھا، مگر یہی بچے ہر لمحہ ناک منہ چڑھاتے رہتے تھے۔ دادا بڑے صلح جو تھے، وہ دادی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ نیک بخت، ان کی باتوں کا برا ماننا، ان کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرنا۔ دادا ابو نے اس وقت دوسرا عقد کیا جب بیٹی کو رخصت کر دیا تھا اور بیٹوں کی شادیاں کر دی تھیں۔ چھوٹے ماموں بھی اپنی بیوی کو مستقلا اپنی بہن کے گھر لے آئے تھے، حالانکہ بہن محروم ہو چکی تھی، مگر دادی ہمیشہ انہیں اپنا چھوٹا بھائی اور بیوی کو بہاوج سمجھ کر انہیں پیار دیتی تھیں۔ گھر بڑا تھا اور ایک وقت میں کئی خاندان رہ سکتے تھے، پھر خواہ خواہ کرائے پر کیوں رہا جاتا۔ دادا جان بھی ہنگامہ پسند تھے، رشتے کے ایک اور بھلائی بھی، اور اوپر آ کر اپنے 6 بچوں کے ساتھ آباد ہو گئے تھے، اور دادا جان کو بچوں کی شرارتیں، ہنسی کہکہے، لڑائیاں، دھینگا مشی اور شور بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے زندگی کی بھرپور علامت سمجھتے تھے۔ دادی امی کو خدا نے صرف ایک بیٹا دیا تھا، بڑے جاؤ سے اس کی شادی کی، مگر وہ اپنے بہو بیٹے کے بہار نہ دیکھ سکی۔ میری پیدائش کے 2 گھنٹے بعد بہو نے دنیا سے منہ موڑ لیا، اور جب میں 4 سال کی ہوئی تو پاپا کی موٹر بائیک ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد تیسرے دن امی کے پاس چلے گئے۔ تابڑ توڑ 2 جوان اموات نے دادی امی کی بینائی چھین لی۔ ان کی اتنی حسین آنکھوں میں خانے چھلک چھلک کر خشک ہو گئے اور چراغ بجھ گئے، وہ گمسم ہو کر رہ گئیں۔ دادا جان نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر بے سود۔ اسی طرح وہ صرف اپنے کمرے یا لون کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ دادی امی اور آیا کی گود میں مل کر میں نے چلنا پھرنا اور باتیں کرنا سیکھیں۔ 4 سال کی تھی کہ وہ آیا بھی اپنے وطن چلی گئی اور بابا بھی چلے گئے۔ پھر میں چچی ممانی اور پھپھو کے زیر سایہ آ گئی۔ وہ رشتے ناتے جو سادہ لوح والدین اور خوش فہم بزرگ حضرات بچپن میں باندھ دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آگے چل کر پروان چڑھیں گے، خاندان کا وقار بلند ہوگا، تو وہ انتہائی گھاٹے میں رہتے ہیں۔ میرے دادا جان اور مرحوم پاپا کی طرح آپ اپنی کھلی آنکھوں سے چہرے اور حالات پڑھنے کے بعد مجھے یہ سودا منظور نہیں تھا، اور میں یہ بات دادی امی اور دادا جان کے ذہن میں بھی ڈال دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ ایک دن میں نے دادی امی کے گلے میں بائیں ڈالتے ہوئے پیار سے کہا، دادی امی، یہ بات تو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی، اور بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، پھر لوگ بیٹیوں کی شادی کی فکر میں اپنی جان کیوں کھلا دیتے ہیں؟ بیٹا، یہ آج تم کیسی بات کر رہی ہو؟ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ ماں باپ اس لیے فکر کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اچھا گھر، اچھا شوہر دے جو اسے خوش رکھے۔ ہمارا مسئلہ ہے تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ انہوں نے مجھے چوم کر کہا، نہیں دادی امی، یہ مسئلہ میرا بھی ہے۔ آج آپ اچھی طرح سن لیں، سوچ لیں کہ میرا جوڑا اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں نہیں اتارا ہے۔ یہ آس اور امید آپ چھوڑ دیں۔ جس گھر، جس دل میں آپ کی کوئی عزت نہیں، کوئی جگہ نہیں، وہاں میرے لیے کیا گنجائش نکل سکتی ہے؟ انہوں نے مجھے لپٹا لیا اور ہنس کر بولی، ابھی تم بچہ ہو، نہیں سمجھ سکتی، اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، کچھ تو خیال کریں گے۔ ہائے دادا، اپنی کتنی بھولی ہیں، یہ اپنے ہی تو کلیجے ہیں، گھس کر وار کرتے ہیں، میں نے کہا اور اٹھ کر چلی آئی۔ دادی امی نے کچھ پریشان ہو کر میری طرف دیکھا تھا کہ ریحان کی مجھ سے کوئی بات چیت اور آنا جانا نہیں تھا، ایک طرح سے جیسے ہمارے درمیان سارے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ ممانی جان نے اسے بے حد مصروف کر دیا تھا، اس کے علاوہ سنا تھا کہ اس کے لیے لڑکی تلاش کی جا رہی تھی۔ اب تو وہ میرا دشمن بن گیا تھا۔ اس دن کے واقعے نے اس سے رہی سہی مروت بھی ختم کر دی تھی، لیکن وہ دشمن جاں پھر بھی دل کے بہت قریب تھا۔ جانے کیوں میں اس کے لیے اتنا ڈسٹرب رہتی تھی؟ آخر میں نے اپنے آپ کو کتابوں اور دادی امی کی ٹھنڈی پرسکون آغوش میں غرق کر لیا۔ دل کا کیا ہے، وہ تو پاگل ہے، کرانہ بھی تو
کوئی چیز بھی ہوتی ہے۔ ایک دن دادی امی میرا ہاتھ پکڑ کر نہایت آزاری سے پوچھنے لگی، بیٹے کیا بات ہے، آج کل ریحان نہیں آ رہا؟ وہ تو بہت اچھا لڑکا تھا، باادب، محبت کرنے اور رشتوں کو جوڑنے والا۔ وہ چپ ہو کر میری طرف منہ کیے جواب کی منتظر تھیں۔ ہاں دادی امی، وہ بہت اچھا لڑکا تھا، باادب بھی، محبت کرنے اور رشتوں کو جوڑنے والا بھی، مگر اب نہیں رہا۔ ساری خوبیاں اس کے ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ آخر ہے کس ماں کا بیٹا ہے؟ میں ہنس پڑی۔ کیوں بیٹا، خیریت تو ہے؟ کیا تمہاری اس سے لڑائی ہو گئی ہے؟ ہماری اس کی دوستی بھی کب تھی؟ لڑائی بھی تو اپنوں سے کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ حق جب ہمارے بزرگوں نے نہیں دیا تو ہم چشموں سے کیسے ملتے؟ میرے لہجے میں بڑی مایوسی تھی۔ دادی امی دہل سی گئیں۔ خدا نخواستہ کسی نے کچھ کہہ دیا بیٹی؟ اوف دادی امی، میں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ان سے لپٹتے ہوئے بولی، آپ تو خواہ مخواہ وہم میں پڑ گئیں، میں تو آپ کو یوں ہی ستا رہی تھی۔ ارے میری جان، کیوں اپنی اندھی بوڑھی اور مجبور دادی سے مذاق کرتی ہے؟ دیکھیے دادو جی، میں منہ پھلا کر کہتی، اب آپ بالکل خود کو اندھی اور بوڑھی نہیں کہیں گی۔ میں جو آپ کی آنکھیں ہوں، آپ میری آنکھوں سے دیکھیں، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، اور میں جو آپ کی طاقت ہوں، جوان ہوں، جس کے بچے جوان ہوں، وہ ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ میں نے دادی کو دونوں رخسار چوم لیے۔ ارے میں صدقے واری، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، میری عمر تجھے لگ جائے، تو نے سچ کہا ہے، میں تیری ہی آنکھوں سے تو دیکھتی ہوں۔ ہاں یہ دنیا بڑی حسین ہے، بالکل تیری طرح۔ میری طاقت، میرا ایمان تو ہے۔ وہ مجھے بڑے دیر تک سینے سے لگائے چپکی رہی اور میں ان کے کمرے میں جا کر تکیے میں گھسائے دیر تک روتی سسکتی رہی۔ میں اپنی بھولی بھالی انتہائی خوش فہم دادی سے کیا کہتی کہ وہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ ان کی لاڈلی بن ماں باپ کی بچی کے لیے چچی، پھپھو یا ممانی کا دل پھڑکے گا اور وہ اسے اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے۔ پھر مجھے ریحان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میں کسی یتیم سی لڑکی سے شادی کروں گا، یہ کہہ کر وہ میری طرف کن آنکھوں سے دیکھنے لگتا۔ یا وحشت! ریحان، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں گھبرا کر پوچھتی۔ اس سے میری زندگی میں بہار آ جائے گی، وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرے گی، وہ صرف میری ہوگی، اس نے بڑے دکھ اور غم جھیلے ہوں گے، میں اسے اتنی خوشیاں، اتنی محبت دوں گا کہ اسے سنبھلے نہیں سنبھلیں گی، وہ میری قدر کرے گی۔ مگر وہ یتیمی سی لڑکی اپنے ساتھ بھاری جہیز تو نہیں لائے گی؟ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، ہمیں جہیز کی کیا ضرورت ہے، ہمارے گھر کیا نہیں ہے؟ تمہیں نہیں، تمہاری امی کو تو ضرورت ہوگی جہیز کی، تاکہ خاندان میں ان کی عزت اور واہ واہ ہو۔ میں اس سے ٹٹولتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے روبی، میری امی بڑے دل کی مالک ہیں، اور اب وہی بڑے دل، بڑے حوصلے کی مالک خاتون کوئی بڑا گھر، بڑے لوگ کھوج رہی تھی۔ ایک رات میں نے راہداری میں دادا جان اور ماموں جان کو زور زور سے باتیں کرتے سنا۔ موضوع بحث میں تھی۔ دادا جان بڑے غصے میں ان سے پوچھ رہے تھے، کیوں الطاف، میری بیٹی میں کیا کیڑے پڑ گئے تھے جو تم بچپن کی مانگ کو پسے پشت ڈال کر ریحان کے لیے لڑکیاں تلاش کرنے لگے؟ ارے کیا تم نے مجھے کنگلا سمجھ رکھا ہے؟ کتنی ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ بولو، کتنا جہیز چاہیے؟ میں چھکڑے لدوا دوں گا، پورے روڈ پر لائن لگ جائے گی، دنیا دیکھے گی۔ بارات میں کتنے آدمی لاؤ گے؟ 1000، 2000؟ مینیو کیا ہونا چاہیے، اس کا انتخاب بھی تم ہی کرو گے؟ خاندان بھی دیکھا بھالا، شکل و صورت بھی میری بیٹی کی لاکھوں میں تو تمہیں تو ہزاروں میں ایک ہوگی۔ محفل میں بٹھا دو تو اس کا عکس محفل کو روشن کر دے گا۔ آگے بتاؤ، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جو تم نے مرنے والے سے اپنا کیا ہوا وعدہ، باندھا ہوا عہد بھلا دیا؟ جواب دو۔ ماموں جان کچھ دیر سر جھکائے سنتے رہے، پھر انہوں نے خجالت آمیز نظروں سے دادا جان کو دیکھ کر کہا، بھائی صاحب، دراصل ہمارے گھر کی خواتین کے دل میں گنجائش نہیں ہے، مجھے سب یاد ہے، بلکہ افسوس بھی، روبی کی ماں کو میں نے اپنی بہن ہی سمجھا تھا، اور اس کے رشتے کی بنیاد بھی یہی تھی کہ کوئی نہ کہے کہ ہم سوتیلے تھے۔ مگر جب بیٹے جوان ہوئے تو ماں نے ان کا برین واش کر دیا، ان کی نگاہیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں آسمان کے چاند ستاروں پر جا کر رک گئیں۔ اب انہیں زمین پر دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ریحان روبی کو پسند نہیں کرتا، اور میں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بچوں کی خواہش کا احترام کروں گی۔ میں نے انہیں بڑا قائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ عورتیں اپنے آگے کسی کی سنتی بھی کب ہیں؟ بیٹے جوان ہو جائیں تو مائیں اور شہ زور منہ زور ہو جاتی ہیں۔ اب تو ہماری عزت اسی میں ہے کہ جو میں وہ کہیں خاموشی سے مان لے۔
آگے آپ خود سمجھدار ہیں، ہوا کا رخ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئے۔ دادا جان کی زبان جیسے تالو سے لگ گئی اور آنکھیں زمین سے۔ کچھ دیر بعد بولے تو لہجے میں بڑی شکست درست تھی۔ ہاں بیٹا، میں سمجھ گیا، تم ٹھیک کہا کہ اس گھر کی عورتوں کے سینے میں دل ہی نہیں تو گنجائش کہاں سے ہوگی؟ ہم صرف تم سے ہی اپنا دکھ سکھ کہہ سکتے تھے، پتہ چلا کہ تم بھی ہماری ہی طرح مجبور اور بے بس ہو۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری، پھر جیسے راہداری میں سناٹا چھا گیا۔ میں کھڑکی کی پیٹ سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ماموں جان چلے گئے تھے، دادا جان اندر آ گئے۔ دادی جان، ان کی آنکھیں بے نور ہوئی تھیں، کان اور زبان گونگے نہیں ہوئے تھے۔ وہ ساری باتیں انہوں نے بھی سنی تھیں، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ خاموش تھیں، آنکھیں چھت سے لگ گئی تھیں۔ میرا دل لہولہان ہو گیا، مجھے ان کے دکھ کا احساس تھا۔ اس رات میری رہی سہی امیدیں اور دادی امی کی خوش فہمیاں پر لگا کر اڑ گئی تھیں اور خلا میں کسی ٹوٹے پھوٹے اسپکس کے ٹکڑوں کی طرح چکر لگا رہی تھیں، بس ایک ہی مدار پر گھومتے گھومتے آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گی، میری آرزوؤں کی طرح کبھی نہ منزل پر پہنچنے کے لیے۔ میں حالات کا رخ بدلتے دیکھ رہی تھی۔ چچی، پھوپھی اور ممانی نے میرے پوشن میں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود دادی امی کے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے دل کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے تھے تو ہمیں بھی دستک دینے کی ضرورت نہ تھی۔ وقت سرکتا رہا، میں نے اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ آخر جینے کے لیے مجھے کوئی مصروفیات چاہیے تھی۔ آج کل ریحان کی شادی کی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آوازوں اور قہقہوں کے شور سے کان بڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں کتاب لے کر پچھلی طرف لان میں نکل جاتی اور گھنٹوں خاموشی سے کتاب پر نگاہیں جمائے رہتی، بے مقصد ورق پلٹتی رہتی۔ تب ایک دن ممانی جان چچی کے ساتھ آ کر دادی امی سے شکوہ کرنے لگیں۔ بولی، ماں جی، اب ایسی بھی کیا ناراضگی، کم سے کم روبی کو تو بھیج دیجیے، آخر اس کے بھائی کی شادی ہے، ساری رشتے کی بہنیں شریک ہو گئیں، روبی نہیں ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ اور میرے اندر جیسے ایک دم الاؤ سا بھڑک اٹھا۔ بھائی، ممانی جان اور چچی امی نے طاق کر عین میرے دل پہ نشانہ لگایا تھا۔ میرا سر کتاب پر جھکتا چلا گیا۔ دادی امی نے بڑے پیار اور نرمی سے کہا، بات یہ ہے دلہن کہ روبی نے اسکول میں سروس کر لی ہے۔ ہے تو کس نے کہا تھا نوکری کرنے کو؟ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پھر اسے نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہ بن ماں باپ کی بچی کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ دنیا کی زبان کس نے روکی ہے؟ چچی امی کی ممتا بھڑک اٹھی۔ ٹھیک تو ہے ماں جی، بھلا ہمارے ہوتے ہوئے اسے نوکری کا مشورہ کس نے دیا؟ ممانی جان نے بہت جتائی۔ جب ہر طرف سے سنسناتے ہوئے تو میری طرف لپکی تو میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ممانی نے ہنس کر کہا، معلوم ہوتا ہے روبی ہم سے ناراض ہے ماں جی۔ نہیں بیٹا، وہ ناراض کس سے ہوگی؟ بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، ہماری باتیں اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھیں۔ وہ تو چلی گئی، رہ گئی نوکری کی بات، تو کسی کے پاس کچھ ہو نہ ہو مگر اس کا باپ اتنا چھوڑ کر گیا ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور اللہ کے فضل سے دادا کے پاس جو ہے وہ بھی اسی کا ہے، مگر انسان کو روٹی، کپڑے اور پیسے ہی کی ضرورت نہیں ہوتی، زندہ رہنے کے لیے اسے اور بہت سے لوازمات زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، محبت، چاہت، اپنائیت، خلوص اور غم گساری۔ اس کے بغیر انسان کا وجود بے روح جسم کے برابر ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے نصیب میں نہیں۔ میں اندھی، دادا بوڑھا اور لوگ ماں پرست اور دل آز مذاق اڑانے والے دلہن بیگم، دنیا نے مجھے یا میری بچی کو کیا دیا جو میں پرواہ کروں؟ میں نے ہی اس کی تنہائی دیکھ کر اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اسکول میں نوکری کر لے، بچوں میں اس کا دل بہلا رہے گا، شادی میں وہ ضرور آ جائے گی، جیسے اور لوگ شریک ہوں گے ویسے میرے ساتھ وہ بھی شریک ہو جائے گی۔ تم اپنا دل میلا نہ کرو دلہن، دنیا میں رہ کر دنیا والوں سے کب الگ رہا جاتا ہے۔ وہ دونوں بڑی بد دل ہو کر گھر سے گئی تھیں کیونکہ ان کے حساب خواہش یہاں پہ جاری نہیں ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد دادی امی نے مجھے گلے سے لگا کر کہا تھا، بیٹی کسی کی باتوں کا برا نہیں مناتے، ہر شخص اپنی سوچوں اور ظرف کے مطابق بات کرتا ہے، کوئی مانے نہ مانے مگر وہ بہرحال ہمارے عزیز ہیں، رسما صحیح ان کے دکھ سکھ میں ہمیں شریک ہونا، اور اگر تم نے ان کی نفرتوں کا جواب نفرت سے دیا تو پھر ان میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میری دادی امی کتنی معصوم اور نیک دل تھیں، ان کے پاس اس کے سوا کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو خدا کی پناہ
پناہ میں سونپ کر صبر کی ڈوری تھام لی۔ سو آنکھوں سے مجبور اور رشتوں کی ڈسی ہوئی دادی بوڑھی کے پاس کیا تھا جس کی بنا پر وہ اپنی بات منوا سکتی تھی۔ ایک دن جویریہ ہنستی کھلکھلاتی ہوئی آ گئی اور بولی، حد کر دی روبی، ایسا بھی کیا بے مروتی، آخر ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کسی جنگل میں نہیں، اور انسان کبھی الگ تھلگ اور تنہا نہیں رہ سکتا۔ پہلے تو تم اتنی آدم بیزار اور بد اخلاق نہیں تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے یہ ساتھ مت دلاؤ جویریہ کہ ہم انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں یا ہم اخلاق سے عاری ہیں۔ تم جانتی ہو کہ ایسا کیوں ہوا، اور جو کچھ ہوا اس کا رد عمل یہی تھا۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جویریہ نے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولی، چھوڑو یار، مجھ سے کوئی ایک بار نظریں چرائے تو میں کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کروں۔ خواہ مخواہ تم سیریس ہو گئی۔ ادھر محفل سجی ہوئی ہے، لڑکیاں مہندی لگا رہی ہیں، چوڑیاں اور کپڑوں کا انتخاب ہو رہا ہے، بات بات میں کہکے لگ رہے ہیں، ممانی اور چچی نے تمہیں لانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ ماں سکی کاش میں بھی اتنی بے حس بے دل ہوتی کہ لوگ کچھ بھی کہتے میں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ خیر فلسفہ نہ بولا کرو، چلتی ہو کہ نہیں؟ چلنے کے لیے میں نے کب انکار کیا ہے، مگر وہاں کون کون ہے؟ ساری لڑکیاں ہیں یا چچی، ممانی اور پھپھو وغیرہ؟ وہ ہنس پڑی۔ چلی جاؤ بیٹی، اتنی بحث کیوں کر رہی ہو؟ کبھی کبھی دوسروں کا دل بھی رکھ لیا جاتا ہے، دادی امی نے کہا، اور میں خاموشی سے اٹھ کر جویریہ کے ساتھ ہو لی۔ واقعی وہاں ہنگامہ برپا تھا، ہنسی کہکہے، تیز باتیں، چھیڑ چھاڑ۔ مجھے جویریہ کے ساتھ آتے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے آوازوں کا شور جیسے تھم سا گیا۔ آؤ روبی، شکر ہے تم آئی تو اب محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے گا۔ لڑکیوں ڈھولک لاؤ، آج روبی اپنے بھائی کا سہرا گائے گی، ممانی نے چہک کر کہا۔ روبی، نہیں، میں ریحان بھائی کا سہرا گاؤں گی، کہاں ہے ڈھول؟ جویریہ میرے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر دنگ رہ چکی تھی۔ اس وقت وہ میری ڈھال بن گئی اور میں نے اطمینان کی سانس لی۔ زارا شگفتہ اور روزہ کو جویریہ کی مداخلت اچھی نہ لگی۔ چچی بولی، کیوں آخر روبی کیوں نہیں سہرا گائے گی؟ ان کی تیوڑیوں پر صاف بل نظر آ رہے تھے۔ اس لیے کہ روبی کو گانا نہیں آتا، نہ ڈھول بجانا آتا ہے، جویریہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا بات ہے، روبی کے بدلے تم ہی تڑ بولے جا رہی ہو، کیا اس نے اپنی زبان کہیں گروی رکھ دی ہے؟ اس دفعہ ذرا بول پڑی۔ ہاں، اس اپنی زبان گروی رکھ دی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں بے وفا بے محل بول کر وہ تمہاری محفل نہ خراب کر دے۔ میں تو اسے بڑی مشکل سے لائی ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے تم دونوں میں، شگفتہ نے منہ بنا کر کہا۔ شکریہ عزت افزائی کا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے ڈھولک چھین لی اور بولی، آؤ دوستو سجنوں، نکالو سر سنگیت، پہلے میں مبارکبادی گاؤں گی، سب لڑکیاں آواز ملائیں گی، اس کے بعد سہرے کی لڑکیاں مہکیں گی۔ کہاں ہے دولہے کی امی؟ چچی تائی، پہلے نیک کا انتظام کر لیں۔ جویریہ نے ڈھولک پر ایک زور کی تھاپ ماری۔ ہاں، کیوں نہیں، نیک ضرور دوں گی، تمہاری کوئی ڈیمانڈ ہو تو بتاؤ۔ لمحہ بھر میں فضا باغ و بہار ہو گئی، پھر ہنسی، کہکوں، باتوں کا شور خاموشی سے بغل گیر ہو گیا۔ بڑی چالاک ہو جویریہ، کیا لمبا ہاتھ مارنا چاہتی ہو؟ رومنا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں نہیں، آخر ممانی جان نے بھی تو لمبا ہی ہاتھ مارا ہے۔ سابقہ وزیر کی اتنی حسین و خطرنیک اختر بھاری جہیز اور ایک سجی سجائی کوٹھی کے ساتھ بہو بنا کر لا رہی ہیں، اب کیا ہم اپنے نیک لے کر دل کے ارمان بھی نہ نکالیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے آنکھ ماری، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ان کی توجہ میری طرف سے ہٹا رہی تھی، اپنی باتوں میں الجھا کر۔ سن رہی ہیں امی، جویریہ کیا کہہ رہی ہے؟ زارا نے ماں کو مخاطب کیا۔ ہاں بھئی، یہ وقت تو ہے بہنوں کے لڑنے جھگڑنے اور مانگنے کا، جو مانگو وہی دیں گی۔ اور بھئی روبی، تم کیوں منہ میں گھنگھنیاں بھرے بیٹھی ہو، تم بھی تو کچھ بولو، انہوں نے بڑے پیار سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ امی جان، جویریہ ہماری نمائندگی کر رہی ہیں، سب کے حصے کا بول کر۔ میں مسکرا دی۔ بولی، زرینہ نے میری طرف دیکھ کر کہکا لگایا اور کہا، میں تو سمجھی تھی کہ واقعی یہ زبان گھر رکھ آئی ہے دادی امی کے پاس۔ نہیں بھئی، یوں نہ کہو، یہ تو بڑی پیاری بچی ہے۔ خیر چلو، مانگو، میں کسی کا حق نہیں رکھوں گی، آخر میرے پہلے بیٹے کی شادی ہے، دل کھول کر دوں گی، مانگنے تو ایک، مانگنے کا 100 دوں گی۔ بس ممانی جان، مجھے تو آپ کی دعائیں چاہیے، میں نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے مجھے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ اے میں صدقے واری،
میرے دل سے تو ہر دم تمہارے لیے دعا ہی نکلتی ہے۔ اس کے بعد جویریہ نے مبارکبادیاں گا کر سما باندھ دیا۔ ڈھول کی دھنا دھن آواز، دل کی موسیقی نے ماحول کو لگما بہار بنا دیا۔ میں مسکرا کر جویریہ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسی بچوں جیسی بے ساختگی سے اوٹ پٹانگ گانے گا کر کہہ بکھیر رہی تھی۔ اتنے میں شگوفہ نے اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا اور اس کی دیکھا دیکھی زارا بھی آ گئی۔ پھر تو ڈفلی جھناجھن، تالیوں کا ردھم اور ڈھولک کی تھاپ کا مزہ ہی آ گیا۔ واہ واہ واہ! مومانی چچی بھی وہاں آ گئیں اور تالیاں بجانے لگیں۔ اس دن کیسے کیسے فنکاروں کے چہروں سے نقاب اتر گئے تھے۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ خوشیوں اور قہقہوں کا آبشار تھا جو آسمان سے گر رہا تھا اور ہر شخص اس میں پور بہک رہا تھا، سرشار ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باہر سے کوئی طائفہ بلایا گیا ہو۔ اس دن کیسے کیسے فنکاروں کے چہروں سے نقاب اتر گئی تھی۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ خوشیوں اور قہقہوں کا آبشار تھا جو آسمان سے گر رہا تھا اور شخص اس میں پور بھیگ رہا تھا، سرشار ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باہر سے کوئی طائفہ بلایا گیا ہو۔ اس دن چچی، مومانی اور پھپھو نے نوٹوں کی بارش کر دی۔ لڑکیاں ایک پر ایک ٹوٹ پڑ رہی تھیں اور وہ لوگ دور کھڑی انہیں داد دے رہی تھیں اور اونچے اونچے کہکے لگا رہی تھیں۔ ارے بھئی روبی، منہ کیا دیکھ رہی ہو، آگے بڑھو، اسے چھین جھپٹ میں تو مزہ آتا ہے۔ مگر میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، بس اب مجھے اجازت دیں مومانی جان، میں پھر آؤں گی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاں روبی، واقعی گاتے گاتے تو میرا گلا تھکنے لگا اور ڈھول پیٹتے پیٹتے ہاتھوں میں سوجن آ گئی ہے۔ جویریہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ ارے واہ، چائے اور ناشتے کے بغیر چلی جاؤ گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومانی جان نے میرا ہاتھ پکڑ کر پھر صوفے پر بٹھا دیا۔ چائے تو میں پیتی نہیں ہوں مومانی جان، آپ کو تو پتہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں تمہاری اس اچھی عادت سے واقف ہوں، مگر منہ تو میٹھا کر لو۔ وہ مسکرا کر بولیں، ارے خالہ جان، اس میں تو اور بھی بہت سی اچھی عادتیں ہیں۔ خالہ کی بھانجی کوثر چیخ کر بولی، کیوں نہیں بھئی؟ جویریہ نے میرے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا لو کھاؤ۔ چچی نے آ کر جویریہ کے کھلے ہوئے منہ میں چمچم گھسیڑ دی۔ پھپھو نے میرے منہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے چمچم لے کر خود منہ میں رکھ لی۔ مومانی خود ہی سب کو اپنے ہاتھ سے کھلا کر خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ماحول پر قہقہوں سے پرشور ہو گیا۔ پھر جویریہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ تو آگے نکل گئی اور میں پیچھے کسی سے ٹکرا گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ریحان بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے آج پہلی بار اس نے مجھے دیکھا ہو اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا سارا بدن تپنے لگا اور جلدی سے بھاگ کر باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے سے آواز آئی، ارے اسے کیا ہوا؟ فریبی، پاگل، بہروپیہ، لالچی، میں نے سسکیوں کے ساتھ جانے کتنے خطاب دے ڈالے اسے۔ جویریہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آج پھر مجھے اس کتاب پہ لکھے ہوئے الفاظ یاد آ گئے تھے کہ محبت خدا ہے اور خدا محبت ہے، اور اس کے معنی و مطلب نے مجھے بکھیر کر رکھ دیا کہ آخر لوگ اس درجے محبت کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ وہ محبت ماں باپ کی ہو، بہن بھائی کی ہو، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے ہو، محبت صرف محبت ہوتی ہے۔ بعض تحریریں اور الفاظ موتی کی طرح کتابوں میں بڑے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ میرے اندر ان الفاظ کی گردان خود بخود شروع ہو گئی تھی۔ ریحان کی محبت کی وہ چھوٹی سی چنگاری اس کی بے رخی لا تعلقی شعلوں میں بدل گئی تھی، حالانکہ یہ محض میرے شدید احساسات تھے، ورنہ ریحان کی طرف سے کبھی مجھے ایسا کوئی اشارہ ملا نہ آنکھوں سے، نہ باتوں سے، نہ مسکراہٹوں سے، نہ ہی عزو بیاں سے، اور اکثر میں اس کی اس بے نیازی سے جھنجھلا جاتی تھی۔ جس دن میں نے کھیلتے کھیلتے کیرم پر ہاتھ مارا کر اسے الٹا دیا اور جیتی ہوئی بازی ہار دی تھی، وہ میری انتہائی مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا لمحہ تھا، مگر اس پر میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ میں خود ہی رو دھو کر چپ ہو گئی تھی۔ بعض اوقات اس مٹھی بھر گوشت کے لوتھڑے پر بے حد غصہ آنے لگتا جسے دنیا نے دل کا نام دیا ہے۔ آخر یہ اتنا نادان اور بے وقوف کیوں تھا کہ کوئی اہمیت دے نہ دے لیکن وہ مرا جاتا ہے اس کے لیے۔ آخر اس کی شادی ہو گئی اور سولت آرا چاند ستاروں سے سجی سنوری مومانی جان کے پھولوں بھرے آنگن میں بہاروں کی نوید لے کر آئی۔ میں بھی دادی امی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے شادی میں شریک ہو گئی تھی۔ بڑا شور شرابہ تھا، ہنسی قہقہوں کے طوفان تھے، روشنیوں، رنگوں اور خوشبوؤں کا دوبارہ تھا جو ہر سمت سے امڑ رہا تھا۔ ریحان دولہا بن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں کتنی ہی دیر عورتوں، لڑکیوں ہجوم میں چھپی کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی
کہ پتہ نہیں پھر یہ صورت نظر آئے نہ آئے۔ اس کے بعد میں دادی امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ ولیمے میں صرف دادا جان اور دادی امی گئے تھے۔ اس دن میں بخار میں تپ رہی تھی، مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ جویریہ بار بار مجھے دیکھنے آ رہی تھی، کبھی ٹمپریچر لیتی، کبھی ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی۔ نوکرانی میرے پاس تھی۔ جویریہ بار بار مجھ پر غصہ کر رہی تھی۔ آخر آج بیمار پڑنے کا کیا تک تھی؟ اس گل نوبہار کے درشن بھی نہ کرنے دیے۔ آج تو اس پر ٹوٹ کر بہار آئی ہوگی۔ گل و بل ساتھ ساتھ ہو گئے، اللہ وہ منظر! اور مجھے اپنی طرف گھورتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے غصے میں کہا، چلی جاؤ یہاں سے، اسے گل نوبہار کے پاس۔ یہاں تو خزاں نے ڈھیرے ڈالے ہوئے ہیں، کیوں آئی ہو یہاں؟ اور وہ کھلکھلا کر مجھ سے لپٹ گئی۔ مر جاتے اگر میں نہ آتی۔ 105 بخار تھا، اب اترا ہے تو آنکھیں دکھا رہی ہو۔ ارے جانب، میرے لیے تو تمہارے بغیر وہ جشن بہارا بھی پت جھڑ کے اداس موسم سے کم نہ ہوتا، اس لیے تو آ گئی۔ اور مجھے اس پر بے اختیار پیار آ گیا۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ واقعی محبت خدا کے روپ میں جویریہ کے شفاف دل میں دھڑک رہی تھی، بے ریا اور پاک۔ دادی امی کے آنے تک میں ٹھیک ہو گئی تھی، بخار نہیں تھا۔ دادی امی نے بہو کی رہنمائی میں فیروزے کا ایک جڑاؤ سیٹ دیا تھا۔ انہوں نے یہ سیٹ میری پسند سے خریدا تھا۔ جویریہ چلی گئی تھی اور دادی امی گم سم بیٹھی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ انہیں ریحان سے میری شادی نہ ہونے کا بے حد صدمہ تھا، مگر سب فضول تھا۔ میرا دل اب اتفاق منزل میں نہیں لگ رہا تھا۔ معلوم نہیں میرے دادا جان کی والد آفاق احمد صدیقی نے 1000 گز یہ 3 لان والی 3 منزلہ کوٹھی کیوں بنوائی تھی؟ شاید یہ سوچ کر کہ ان کی اولادوں کی فیملیاں یہاں رہیں گی، ان کے بچے اتنے بڑے بڑے پھولوں بھرے لانوں میں کھیلتے کہکے لگاتے پھریں گے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔ مگر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور ہر چچا، ہر باپ، ہر بھائی نے اپنے ڈینٹ کی مسجد خود بنا لی۔ زندگی کا نقشہ وہ نہ رہا جس کی داغ بیل اتفاق احمد صدیقی نے ڈالی تھی۔ میں اب دوبارہ اسکول جانے لگی تھی۔ ریحان کی دلہن سہولت آرا بیگم اپنے جہیز میں ملی ہوئی زندگی کی تمام و کمال آسائشوں سے آراستہ کوٹھی میں شفٹ ہو گئی تھی، اور ریحان ان کے ناز و برادریوں کا فرض ادا کر رہے تھے۔ ممانی جان خوشی میں پھولی نہیں سما رہی تھیں۔ ہر آنے جانے والیوں کو بہو کے جہیز کا وہ سامان جو جانے سے بچ گیا تھا دکھا رہی تھیں۔ باقی فروش میں درج چیزیں پڑھ کر سنا دیتی۔ دیکھنے اور سننے والی خواتین کی آنکھوں میں چاند اور سورج اتر آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہو بڑے گھر کی معلوم ہوتی ہے۔ پھر ممانی جان البم لے کر بیٹھ جاتی۔ سبحان اللہ، آپ کی بہو تو پری جمال ہے، 10 انگلیاں 10 چراغ۔ اور ممانی چچی کی گردنیں فخر سے اونچی ہو جاتیں۔ بڑے دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ یکے بعد دیگرے ٹوٹتے رہے۔ پہلے دادا جان معمولی سے بخار سے چل بسے، اور پھر ان کے پیچھے 15 دن بعد دادی امی بھی چلی گئیں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، تمام بھائی بھارج، بیٹے بیٹیاں اور ان کی ساری اولادیں۔ سب نے اپنی محبتوں اور حقوق کا بڑھ چڑھ کر اظہار کیا، آنسو بھی بہائے۔ میرے آنسو بھی پھوٹے، مرنے والوں کا محسن پر قصیدہ خوانی بھی ہوئی اور ایصال ثواب بھی، اور یہ اجتماع 40 کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ پھوپھا چچی ممانی مجھے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ پھوپھو نے کہا، آخر تم میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہو، وہ سوتیلا صحیح مگر باپ کی طرف سے خون تو ایک ہی ہے، میرے ساتھ چلو۔ چچی نے آنسو پوتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بلقیس کی جگہ سمجھا ہے، تم میری اولاد کی طرح ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا حق رکھتی ہوں، تمہیں ماں کی بھرپور محبت دوں گی۔ ممانی نے گلے لگا کر مگرمچھ کے آنسو بہائے اور بولی، تم میری بیٹی ہو، کہیں نہیں جاؤ گی، میرے پاس رہو گی، میرے ارسلان کی دلہن بن کر۔ تب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، اور میرے اندر پورا اسلحہ خانہ پھٹ پڑا۔ میں روئی ہوئی اندر بھاگی۔ نہیں نہیں نہیں، میرے پیچھے جویریہ لپکی۔ کیا ہوا میری جان؟ ممانی نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جویریہ، ان سب سے کہہ دو مجھے کسی کی ہمدردی اور محبت کی ضرورت نہیں، کوئی مجھ پر ترس نہ کھائے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے ممانی کے کسی بیٹے کی دلہن بننا منظور نہیں، مجھ پر کوئی رحم نہ کرے۔ میری ہچکیاں بند گئیں۔ جویریہ پیارے مجھے تکتی رہی، سمجھاتی رہی، پھر اس نے چچا، ماموں وغیرہ سے کہہ دیا کہ روبی کا ٹرانسفر حیدرآباد ہو گیا ہے اور وہ وہیں ہاسٹل میں رہے گی، وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی اور نہ اسے ممانی جان کی کوئی پیشکش قبول ہے۔ اس کے بعد آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کی طرح سب جھٹ گئے، کسی نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ ایک دن میں اپنا ضروری سامان پیک کر رہی تھی، جویریہ میری مدد کر رہی تھی کہ اچانک ریحان آ گیا۔
کیسی ہو روبی؟ خیر تو ہے؟ کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ میں تو اسے دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ جویریہ نے جواب دیا، حیدرآباد میں روبی کا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اچھا، مگر کہاں رہو گی تم؟ اس نے براہ راست میری طرف دیکھا۔ ہاسٹل میں نے مختصر کہا۔ کیا ٹرانسفر رک نہیں سکتا؟ کیوں؟ میں نے تھپکی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ وہ کچھ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے اب تم کو نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکرایا۔ بہت ناراض معلوم ہوتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر بولا، میں سمجھتا ہوں کہ دادا جان اور دادی امی کی موت نے تمہیں کافی ڈسٹرب کیا ہے۔ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ سامان پیک ہو گیا تھا۔ میں نے لائٹس، پنکھے، فریج بند کیا، الماریوں دروازوں کو لاک کیا۔ نصیر احمد گاڑی لے کر آ گئے تھے۔ ملازمہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 100 روپے رکھے اور اسے تسلی دے کر خدا حافظ کہتی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سامان میرا ڈکی میں رکھ دیا گیا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے گھر اور ان فضاؤں سے رخصت ہو رہی تھی جنہوں نے مجھے گر گر کر سنبھلنا اور جینے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ نصیر احمد حیدرآباد سے آئے تھے۔ وہ ہیڈ مسٹریس پروین انجم کے بھائی تھے۔ انہوں نے ہی مجھے حیدرآباد بھیجنے کا انتظام کیا تھا۔ نصیر احمد ایک نیک دل، مخلص اور ذہین انسان تھے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، پھر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور وہ کاروبار میں الجھ گئے۔ فرسٹ کلاس کے ڈپارٹمنٹ میں جویریہ میری منتظر تھی۔ میرے گلے لگ گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ارے لگتا ہے حیدرآباد میں نہیں تم جا رہی ہو۔ بعض اوقات تو تم بڑی مستعدی دکھاتی ہو۔ میں تو ہمیشہ الرٹ رہتی ہوں۔ زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے مستعد رہنا پڑتا ہے۔ پھر وہ سرگوشی میں بولی، اس دنیا میں اگر بہتات برے لوگوں کی ہے تو اچھے انسان بھی کہیں کہیں راہوں کے پتھر جتنے راستے صاف کرتے نظر آتے ہیں۔ اس نے نصیر احمد کو اندر سوٹ کیس لاتے دیکھ کر کہا، ایک انسان اگر زخم لگاتا ہے تو دوسرا اس پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ وقت کا یہی مزاج ہے۔ اب کوئی بے وقوفی نہ کر بیٹھنا، زندگی انمول ہے، اس کی قدر کرو۔ جویریہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی میں جانتی تھی۔ ٹرین نے وسل دی اور ہم خدا حافظ کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ نصیر صاحب سامنے والی برتھ پر اخبار لیے بیٹھے تھے اور گاڑی اپنی پوری رفتار سے منزلیں طے کر رہی تھی۔ ایک جگہ برسوں رہتے ہوئے کسی دوسری جگہ جا کر کوئی اپنی سانسیں، اپنی صبحیں، اپنی شامیں ایسی ماحول میں کے سپرد کر دیتا ہے تو تبدیلی یقینی ہوتی ہے۔ اسکول میری خواہش کے مطابق صاف ستھری اور کھلی ہوئی جگہ پر ذہین اور خوش اخلاق ٹیچروں اور بچوں پر مشتمل تھا۔ چھوٹے بڑے ہنستے مسکراتے شریر بچوں کا وہ گلستان جہاں انسان جا کر اپنا غم بھول جاتا ہے۔ میں بھی فوری طور پر ان کی کمپنی سے متاثر اور خوش ہوئی تھی۔ مسز ایوان، مسز نائلہ خاں، مس ریتا اور بیگم نیاز پرور نے میرا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ پروین انجم ہیڈ مسٹریس تھیں، بڑی شفیق، نرم خو اور مخلص خاتون۔ انہوں نے اپنی انیکسی میرے لیے سیٹ کرا دی تھی۔ میں نے پوچھا، میڈم مجھے تو ہاسٹل میں رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یقیناً کہا گیا تھا، لیکن تم سے ملنے اور تم کو دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہاں کا ماحول تم جیسی سیدھی سادی نا تجربہ کار لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں، اس لیے اپنی انیکسی تمہارے لیے خالی کرا دی۔ یہاں تمہیں ہر قسم کی آزادی اور سکون ملے گا۔ تم ہمارے ساتھ اسکول کی وین میں جاؤ گی اور ہم ساتھ ہی گھر آئیں گے۔ اگر تم ہمارے ساتھ کھانا پسند کرو تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں تو تم اپنا الگ بھی کھانا تیار کر سکتی ہو۔ میرا ملازم موجود ہے، جو چاہنا منگوا لینا، جو خدمت چاہو گی وہ کرے گا۔ کچن میں ضرورت کی چیز موجود ہے۔ میری بیٹی ویرا بھی تمہاری ہم عمر ہے، میں نے اس کی شادی کر دی۔ وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ تمہیں یہاں بالکل گھر جیسا ماحول ملے گا، ماں بہنوں کی محبت ملے گی۔ آگے تم جیسا چاہو گی، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ میں چپ ہو گئی۔ انیکسی میں ہر آسائش موجود تھی، پلنگ، بستر ہلکا پھلکا، خوبصورت فرنیچر، الماری، کچن میں قیمتی کراکری، فریج، غرض کے ضرورت کی ہر چیز تھی۔ میں نے میڈم کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کچھ ہی دنوں میں میڈم نے تکنفات اور غیرت کی ساری دیواریں گرا دیں۔ انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا اور کہا، تم مجھے میڈم نہیں آنٹی کہو گی۔ میں نے اپنی 20 سالہ زندگی سے جو تلخ تجربہ حاصل کیا تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ ان اپنوں سے کہیں زیادہ مجھے ان مانگے تانگے منہ بولے رشتوں کے درمیان پہنچ کر تحفظ کا احساس ملا تھا۔ حالانکہ آنٹی میرے لیے اکثر سینڈوچ اور انڈوں کا حلوہ بنا کر بھیج دیتی تھیں، مگر میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ مجھ سے صبح کچھ کھایا نہیں جاتا۔ لیکن ویکینڈ پر تو آنٹی اچھا خاصا اہتمام کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا، بیٹی چھٹی پر میرا بھائی نصیر احمد میرے گھر مہمان ہوتا ہے۔ وہ 2 دن میرے اور بچوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، چنانچہ اس دن تم بھی میری مہمان ہوگی۔ کوئی معذرت، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں صرف مسکرا کر رہ گئی۔ ان کے اتنے خلوص اور اعتماد سے کی ہوئی آفر ٹھکرانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ آنٹی نے ایک بار
مجھے مختصر بتایا تھا کہ ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا تھا، دوسری شادی رچا کر لاہور چلے گئے تھے، وہیں رہتے تھے۔ ان کے لیے یہ گھر ایک بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑے تھے۔ دونوں بیٹے باہر زیر تعلیم تھے۔ بیٹی کی شادی کر دی تھی اور خود نوکری کر لی۔ شوہر سے کوئی احتجاج کیا نہ طلاق لی اور ان کے نام پر 10 سال گزار دیے۔ میکے میں کوئی اپنا سگا نہیں تھا سوائے ایک بھائی کے۔ بہاوج کا انتقال ہو گیا تھا اور بھائی کا کاروباری بن گیا۔ کہنے سننے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ دن بڑے اچھے اور سکون سے گزر رہے تھے۔ آنٹی میری ماں سے بڑھ کر تھیں۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹی اس دنیا میں اکیلی لڑکی کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، تم بھی اپنا گھر بسانے کی سوچو۔ میں شادی نہیں کروں گی آنٹی، اگر مجھے شادی ہی کرنی ہوتی تو میں یہاں کیوں آتی، دیس سے پردیس کیوں ہوتی۔ ماموں اور چچا اپنے بیٹوں کے لیے مجھے پرپوز کیا تھا مگر میں نے ان کی آفر ٹھکرا دی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنٹی نے مجھے گلے لگا کر پوچھا، آخر کیوں بیٹے؟ اس لمحے وہ بالکل میری دادی امی کی طرح مہربان لگیں۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان سب کچھ انہیں سنا دیا، اور یہ بھی کہ میں بچپن سے ریحان سے منسوب تھی، مگر ممانی جان نے ہمیشہ میرے خلاف زہر نشانی کر کے ریحان کو بدظن کیا۔ میرے دادا دادی کے لیے بھی ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہ تھی۔ پھر انہوں نے ریحان کی شادی ایک دولت مند گھرانے میں کر دی۔ تو جی یہ تھا آج کا ناول۔ تو جی میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری ان غلطیوں کو درگزر کریں گے، تو میں انشاءاللہ آگے سے کافی بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔